FIR کٹتا ہے, ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں. کدھر آزادی ہے یہاں؟ کیا پورا ریفرنس دے رہا ہوں نا, میں ریفرنس دے رہا ہوں. سوال کریں, آپ نے مجھ سے پوری بات کرتے ہیں یا آپ سوشلسٹ پارٹیاں نہیں, آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آپ سوشلسٹ نہیں ہے, آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. پہلے آپ سوالات سمجھیں. نہیں کامرین, آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کی ورکر گلگت بلتستان, کرگل, لداخ اور کشمیر میں ان کی جنگ غیر قانونی ہے. ہمارے خطے کے لوگوں کو یہ اپنے مفاد میں اسلام آباد اور دلی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ولی الرحمان حامی. ناظرین, آج کے پروگرام میں سوالات ہوں گے عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر اور عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کے اوپر, گلگت بلتستان کے حالات کے اوپر, اور کچھ ایسے عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر الزامات ہیں جن کے اوپر سوالات ہوں گے. آج کے ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ کامریڈ بابا جان. بہت شکریہ کامریڈ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ جڑے رہے. وقتاً فوقتاً آپ جڑتے رہتے ہیں. کامریڈ, پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو موجودہ گلگت بلتستان کے اندر جو حالات ہے اس وقت, جو گزشتہ دنوں ایک واقعہ بھی ہوا CPO کے باہر, آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ آیا یہ GB پولیس کی نااہلی ہے یا صوبائی حکومت کی نااہلی ہے؟ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کامریڈ بابا جان؟ ولی الرحمان حامی صاحب, شکریہ. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے خود بتایا, جو پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے فائرنگ ہو رہا ہے اور 2 دن پہلے وہاں سے کیمرے غائب ہو رہے, اور جناب وہاں سے دندناتے ہوئے دن دہاڑے کتنے بڑے جو ہے مسلح دستوں کے ساتھ, محافظوں کے دستوں کے ساتھ چلنے والے عالمی دین قاضی نثار پر حملہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں, اس کو کنڈم کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ جو نامعلوم ہے اب بچے کو معلوم ہو گیا ہے. یہ جو 1988 سے اب تک کا یہ کھیل کھیلا گیا ہے اس کا تسلسل ہے. جب بھی ہمارے زخم بھر جاتے ہیں, ہم خوشیوں کی طرف جاتے ہیں, ہم سکون سے بیٹھنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے 20 لاکھ مظلوم بے کس عوام, پھر ان کے زخموں کو ہرا کیا جاتا ہے اور اس میں مرچ اور نمک ڈالا جاتا ہے. کیا یہ ہندوستان سے کیا جاتا ہے یا اسرائیل سے کیا جاتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ کامریڈ بابا جان صاحب؟ یہاں جو کر رہا ہے ظاہر بات ہے, ہم جس کے کنٹرول میں ہیں, ہم اسلام آباد کے کنٹرول میں ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام آباد کے حکمرانوں کی سازش ہے ہمارے معدنیات کو چین اور امریکہ کو بیچنے کے لیے. ہمیں یہاں لڑانا چاہتے ہیں یا ہمیں جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو حکمران ہیں وہ امریکہ سے لیتے ہیں, اسرائیل سے ملتے ہیں, ہندوستان سے ملتے ہیں, یہ ان کا جواب تھا. یہاں کے بارڈر پہ فوج بیٹھی ہے, یہاں پولیس ہے, یہاں ایجنسیاں ہیں, یہاں قانون نافذ کرنے والا ادارے ہیں, 100 کارڈ اسمبلی بھی ہے, عدلیہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی جناب والا یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو جناب والا یہ ہم کس کو ٹھہریں گے؟ ہم ان کو ٹھہرائیں گے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں, یہاں انتظام چلا رہے ہیں. ایک منٹ انتظام چلا رہے ہیں, یہاں جو انتظام چلا رہے ہیں. پچھلے دنوں میجر گورف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ آپریشن سندور ہم جو ہے وہ تبت سے لے کے ہم جو ہے نا وہ چائنا بارڈر سے لے کے بلوچستان تک ہم آپریشن سندور ہمارا ختم نہیں ہوا, جاری رہے گا. میجر گورف آریا جو ہے ہندوستان کے اندر ایک میجر ہے جو کہ ہندوستان راہ کے اوپر جو ہے نا اسٹریٹجک پالیسیز بنا رہا ہے. کیا آپ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ آپریشن سندور کا بھی جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سی پیک بھی ہو رہا ہے, چائنا بھی یہاں پہ قریب ہے, اور جو ہے یہ کیا آپ کامریڈ وہ سوالات, کیونکہ میں نے اس بات کو سنا بھی نہیں ہے, میں نے اپنے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی, میں گھر میں تھا, میرے ماموں فوت ہو گئے تھے, وہ سوشل میڈیا سے بھی میں دور ہوں, لہٰذا وہ آپ میجر گورف سے پوچھیں وہ بات, وہ جا کے ادھر آپ FCNA سے پوچھے, وہ جا کے آپ اس چیز کو سمجھتے کہ ہندوستانی بات ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے, اس میں ہندوستان بھی انوالو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں یہ ہندوستان کو روکنا اسلام آباد کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. یہ اسلام آباد کا اگر ان کی کمزوری کی وجہ سے کوئی باہر سے کوئی ہاتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے, ان کی کمزوری. اگر ہندوستان کا ہاتھ ہوا تو آپ مذمت کریں گے؟ اس چیز مذمت کریں گے, ہم ہندوستان کا مذمت کریں گے, ہم ہر اس شخص کا مذمت کریں گے, ہر ملک کا مذمت کریں گے جو ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلائے گا, جو ہمارے علاقے میں جناب والا جو ہے خون خرابہ کرائے گا, ہمارے بھائی کو بھائی سے لڑائے گا. جو بھی طاقت ہے وہ ہم اس کے خلاف منظم آواز اٹھائیں گے, اور آواز بلند کرتے آئے ہیں پہلے سے,
اور ہم آواز کرتے جائیں گے. ارے کامریڈ آپ کے پاس عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی عہدہ ہے. دوسری بات, اس عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں آپ جو بھی پوچھیں گے کامریڈ احسان علی ہے اس سے پوچھیں, کیونکہ میرے پاس جو عہدہ ہے ابھی میں عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سے عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں کوئی جواب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں. جب تک میں چیئرمین سے نہیں پوچھوں گا میں کوئی بات نہیں کر سکتا ایکشن کمیٹی کے بارے میں. بطور صدر عوامی ورکر پارٹی میں اپنا نقطۂ نظر بیان کر سکتا ہوں. تو عوامی ورکر کے اوپر سے آپ سے سوال ہوں گے, آیا عوامی ورکر پارٹی ہے, ان کا کیا منشور ہے؟ دنیا کے اندر عوامی ورکرز پارٹی کے اوپر یہ الزام ہوتا ہے کہ ان کا کوئی نیریٹو نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ جو منظم تحریکیں ہیں ان کو جو ہے نا خراب کرنے کے لیے یہ آزادی کے نعرے لگا کے جو ہے نا یہ منظم تحریکوں کو جو ہے نا کوئی بھی جو صوبائی سیٹ اپ ہے اس کے اندر انتشار کی طرف لے جا کے اس منظم تحریک کو جو ہے نا وہ سلاخوں کے پیچھے بیچ دیتے. ایک یہ ہے. دوسرا کون الزام لگاتا ہے؟ یہ الزام کون لگا مجھے بتاؤ. اس کے سب سے آپ مجھے یہ بتاؤ یہ الزام کون لگا رہا ہے؟ ایڈورڈ ایک جبونو ایک لکھاری ہے, دنیا کا سب سے بڑا مالٹے کے اندر ہوتا ہے, اس نے کتاب لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی سوشلسٹ ہیں, جتنے جہاں بھی سوشلسٹ ہوں گے, یہ آئیڈیل ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ آئیڈیل باتیں کرتے, ان کی دنیا کی کہیں پہ بھی ان کی کہیں حکمرانی نہیں ہے. اس کتاب کے علاوہ اور کس نے کہا؟ ایک تو ریفرنس یہ ہے. دوسرا یہ ہے زیٹیلو ایک آسٹریلیا کے سڈنی کے اندر بیٹھ کے ایک ریسرچر ہے, یہ سیکولر لوبی کے لیے کتابیں لکھتا ہے. یہ جو ہے نا اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی سوشلسٹ تحریک اٹھتی ہے وہ بنیادی تحریکوں کو کچل کے رکھتے ہیں, کیونکہ ان کا کوئی بیان نہیں ہوتا ہے. یہ صرف ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ سٹرگل اینڈ سٹرگل, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نیریٹو نہیں ہوتا ہے. ان سے یہ پوچھے کہ آپ کی دنیا کے اندر کہاں پہ آپ کی حکومت ہے؟ جہاں آپ کی حکومت ہے کیا وہاں لوگ سیٹسفائی ہیں؟ جہاں آپ کی حکومت ہے کیا وہاں پہ جو ہے نا کوئی نظام بہتر ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ مارکس کی ایک کتاب کمیونزم کے اوپر سوال کریں گے یا پورا ریفرنس دے رہا ہوں نا, میں ریفرنس دے رہا ہوں. سوال کریں, آپ نے مجھ سے پوری بات کرتے ہیں یا آپ ریفرنس دے رہے تھے تو میں ریفرنس آپ مجھ سے بات سننے آئے ہیں یا کہ پوری کی پوری تقریر آئے ہیں تو آپ ریفرنس آپ نے سوال کیا, آپ نے سوال کیا, آپ نے بولا آسٹریلیا کے فلان بندے نے رائٹر نے یہ لکھا ہے لوبی کے لیے. آپ نے یہ بولا ایک لوبی کے لیے وہ بندہ لکھ رہا ہے. کوئی لوبی کے لیے لکھنے والے کسی بات پہ ہمارے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے, تنقید کو ہم خوشامدید کہتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں ہمارے پروگرام سے بہتر کوئی پروگرام لائے تو ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا پروگرام ہے عوامی ورکرز پارٹی کا؟ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ پلانڈ اکانومی اینڈ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. یہ ہے. یہ کس کے انڈر میں ہو؟ کس کے انڈر میں ہو؟ کیا ریاست کے انڈر میں؟ کیونکہ آپ تو ریاست کے حامی ہوتے ہی نہیں ہیں. عوامی ورکرز پارٹی کے سے مراد آپ کو کیا ہے؟ ریاست سے مراد جو ہے نا ایک جغرافی حدود کے اندر رہتے ہوئے لوگ اپنے حقوق سے جدوجہد کرنے والے, اسی کو ریاست کہتے ہیں. وہ تو باؤنڈری ہو گئی, حدود ہو گئی, باؤنڈری کی بات کر رہے ہیں. ریاست کسے کہتے ہیں؟ وہاں ایک ایسا جو ہے نا جغرافی. آپ کی معلومات کے لیے ولی الرحمان حامی صاحب, جی آپ بہت اچھے صحافی ہیں, نوجوان ہیں, تھوڑا مطالعہ کریں. جی آئین پاکستان کی بھی مطالعہ کریں, آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے. جی میں آپ کو مشورے دے رہا ہوں. جی یہ جو ریاست ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 7 کے اندر ریاست کا وضاحت ہے. جی کہ ریاست کیا ہے؟ ریاست وہی بتا رہا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو, وہی بتا رہا ہوں. پاکستان کی قومی اسمبلی آئین کے آرٹیکل 7 میں, جی, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے صوبائی جو اسمبلیاں ہیں اس کے ساتھ جو محصولات کلیکٹ کرنے والی ایون ڈسٹرکٹ جو گورنمنٹ ہوتی ہے, ضلعی حکومتیں, اسے ریاست کہتے ہیں. جب وہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوتی ہے, وہ اشرافیہ بن جاتی ہے, وہ عوام کا خون چوستی ہے, وہ اپنے تنخواہیں بڑھاتی ہے, وہ اشرافیہ کی تنخواہیں بڑھاتی ہیں, انصاف لوگوں کو نہیں ملتا ہے, وہ جناب والا اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے ایسے قوانین بناتی ہے جو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کل تک کا سزا یافتہ ہوتا ہے. آج آ کے اسی ریاستی جو ہے ریاست جو ہے وہ آج اس کو کلین چیٹ دیتی ہے. تو ہم اس نظام کے بدلے ایک ایسا نظام دینا چاہتے ہیں, ایک ایسا نظام دینا چاہتے ہیں, ایک ایسا نظام دینا چاہتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو, آپ نوجوانوں کو سب کو مطالعے کی ضرورت ہے. آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. آپ ریاست میں عوامی ورکر پارٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کیوبا میں عوامی ورکر پارٹی ہے, ان سب کا کیا مینیفیسٹو ہے؟ آپ یہاں گلگت میں بیٹھ کے افریقہ کے مزدور کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں, گلگت بلتستان کے چاردواری کے اندر جو مزدور ہے ان کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہندوستان میں بھی عوامی ورکر پارٹی ہے, چائنا میں بھی ورکر پارٹی ہے, کیوبا میں آخر ان کا منشور کیا ہے, چاہتے کیا ہے عوامی ورکرز پارٹی؟ یہ جو آپ کا سوال ہے یا تو آپ نے کسی سے مشورہ لے کے آئے ہیں. یہ سوال سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کا محنت کش ہو, کسان ہو, چھوٹا کاروباری ہو, طالب علم ہو, طالبہ ہو,
यहाँ के जो है 20 लाख अवाम है, उनके मसाइल पे हम बात करते हैं, उनके जिंदा मसाइल पे बात करते हैं, और इनके जो है यहाँ कानून की हुक्मरानी पे बात करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे बात करते हैं। अवामी वर्कर पार्टी एक मुनज़्ज़म पार्टी है। आपकी एक पार्टी हिंदुस्तान में भी है, वर्कर पार्टी, हमारी वो भी तो बात कर रहे हैं। नहीं सुनो, हमारी कोई हिंदुस्तान में पार्टी नहीं है, और ये आपका इल्जाम है। हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया भर में अवामी वर्कर पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है। सोशलिस्ट पार्टियां नहीं है दुनिया में। सोशलिस्ट पार्टियां होंगी, ये बताओ ना। सोशलिस्ट नहीं है। नहीं, आप ये बताओ ना, वही तो दुनिया में होंगी ना। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी हिंदुस्तान में, आप सोशलिस्ट पार्टियां नहीं, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आप सोशलिस्ट नहीं है, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। पहले आप सवालात समझे। नहीं कामरेड, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपकी वर्कर पार्टी सोशलिस्ट नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी है तो फिर सोशलिज्म हिंदुस्तान में नहीं है। सोशलिस्ट हिंदुस्तान में नहीं है। वहां हिंदुस्तान में भी हिंदुत्व है, हिंदुस्तान में हिंदुत्व है, वहां मोदी की हुकूमत है। मोदी कोई सोशलिस्ट पार्टी हिंदुस्तान में कश्मीर में लोगों को खून बहा रहा है। मोदी अमेरिका में हिंदुस्तान का सवाल किया, मोदी ने वहां पे सोशलिस्ट मजहबी जमात है, रुझान वाली जमात है, उसने वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी के सदर का नाम आप जो आप कह रहे हुकूमत है, कह रहे ना, हुकूमत से नहीं क्या पार्टी हिंदुस्तान में आपने जनाब वाला वहाँ हिंदुत्व की पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी हिंदुस्तान में नहीं। सवाल ये, मैं हुकूमत से नहीं कह रहा हूँ। हिंदुत्व सोशलिज्म दुनिया भर में, सुनो, हिंदुत्व की हुक्मरानी है। मैंने सिखों का खून बहाया, उसने वहां जो है सरमायादारी निजाम को वहां पे प्लान निकाला, उसने मार्केट इकोनॉमी के मुताबिक चला। क्या सोशलिस्ट पार्टी? मैं आपको बताऊंगा, क्यूबा के अंदर वर्कर पार्टी की हुकूमत है। मैं आपको बताऊंगा, आगे ना बात पे, यही आपकी बात पे नहीं आया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वहां पे सवाल करने जवाब दे रहा हूँ, सवाल सही कर रहा हूँ। मैं क्यूबा में क्या सवाल क्यूबा में क्या दूसरी सवाल यह है कि क्यूबा के अंदर आप जाएं, वहां पे क्या है? क्यूबा के अंदर पुरानी गाड़ियां हैं, नई गाड़ियां पाकिस्तान में है, पिजारो लेकिन अमीर के पास, गरीब को कुचलने के लिए। क्या क्यूबा में अमीर लोग नहीं है? नहीं है। किसने कहा अमीर लोग नहीं है? क्यूबा के अंदर है, अमीर इक्वल है, इक्वल है। दुनिया के कौन सी ऐसी कंट्री जहां पर सारे इक्वल है? ये मुमकिन हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं? ये एक आइडियल नजरिया है। कौन सी क्यूबा में ही जो दो भाई बराबर नहीं हो सकते, पूरी कंट्री में कैसे हो सकते हैं? हाँ, क्यूबा के अंदर अगर आप जाए, देखें, खुद जाकर रिसर्च करें, नौजवान है, देखें। क्यूबा में ऐसा है कि क्यूबा में हालांकि वसाइल भी कम है। दुनिया के क्या मेडिकल में ऊपर है क्यूबा? क्या तालीम में ऊपर है? किस लेवल में तालीम में तालीम में सबसे आगे क्यूबा? क्यूबा सर, इस वक्त हमने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि नहीं सुना तो पढ़ो। दुनिया में एक नंबर पाकिस्तान के अंदर उनका सफारत खाना नहीं था। जब 2005 में जिलजिले आ गए इस्लामाबाद से कश्मीर तक, सबसे पहले मेडिकल टीमें क्यूबा की, यहाँ डॉक्टरों की मेडिकल टीमें यहाँ आ गई, लोगों की इलाज की। हमें भी आज कैमरे के सामने बताएं हैं क्यूबा के मेडिकल की क्या ऐसी खूबसूरती है जो दुनिया में नहीं है। उनकी जो मेडिकल साइंस है, पूरे दुनिया से लोग वहां इलाज के लिए जा रहे हैं। उससे हम अंदाजा लगा रहे हैं, लोग पैसा वाले लंदन भी जा रहे हैं, लेकिन जो लंदन के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वो भी उधर जा रहे हैं इलाज के लिए। अमेरिका के लोग क्यूबा जा रहे हैं? पहली बार आपसे सुना मैं। बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं यार। आप पढ़ा करें, इसलिए कहता हूँ, मुतालिया करें। मेडिकल साइंस में दुनिया में एक नंबर में रेफरेंस से बात करूंगा कि इस रेफरेंस के तहत दुनिया में इस वक्त मेडिकल इस मुल्क के इस नंबर पे है, इस नंबर पे। मैंने आज तक क्यूबा का नंबर नहीं देखा। आपने जो रेफरेंस देखी है, वो सरमायादार ममालिक का जो असर रसूख के बुनियाद पे, जो यहाँ ट्रंप के लिए अमन नोबल इनाम देने की बात हो रही है, एक ऐसे फोरम से जो ऐसी लिस्टिंग देखोगे तो आपकी नजरें भी धोखा खाएंगी, आपका दिमाग भी धोखा खाएगा। आपकी दिमाग को भी धोखा नहीं खाना चाहिए, आपके नजरों को भी। अच्छा कॉमरेड, आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आपका स्टडी नहीं है। आपने कार्ल मार्क्स की कितनी किताबें पढ़ी, उसके ऊपर बात करेंगे हम। कितने, कौन सी किताबें पढ़े हैं? कैमरे के सामने आप जनाब वाला सर 10 रेफरेंस की बात करो, उस रेफरेंस में मैं आपको यही बता रहा हूं, क्यूबा के साइंस के ऊपर बात करें ना। पहले क्यूबा की अभी तरक्की पे बात करें। क्यूबा के अंदर एक गवर्नर है, एक खाकुरूफ है, एक मिनिस्टर है, एक डॉक्टर है। उनका फैमिली साइज 5 है, तो रियासत उन 5 बंदों के मुताबिक उनको इक्वल मकान देगी। अच्छा कॉमरेड, पहला सवाल यह है, क्या आप जिस तरह यहां बोल रहे हैं इस तरह क्यूबा में बोल सकते हैं?
کیا کیوبا کی میڈیا میں اتنی فریڈم ہے جتنی یہاں فریڈم ہے؟ کسی بھی چوک چراگاہ میں ولی الرحمان حامی اور بابا جان للکار رہے ہوتے، کیا کیوبا میں للکار رہا ہو سکتا ہے؟ کیا چائنا میں کوئی اس طرح للکار رہا ہوتا ہے بیٹھ کے جب جی چاہے کھلے آزادی سے بول سکتے ہیں؟ ادھر آزادی ہے جناب، ادھر جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے اوپر پیکیٹ لگتا ہے، بولتے ہیں، پیکیٹ لگتا ہے، کدھر بولتے ہیں پیکیٹ لگتا ہے، چائنا میں بول سکتے ہیں، نہیں پیکیٹ لگتا ہے، پیکیٹ لگتا ہے ہمارے اوپر، ایف آئی آر کرتا ہے، ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں، کدھر آزادی ہے یہاں؟ کیا اس کو آپ آزادی سمجھتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا فیملی آزادی نہیں؟ آپ کتنے بچے پیدا کر سکتے ہیں وہ بھی متعین کیا ہوا ہے کہ آپ اتنے بچے پیدا کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ آپ یہ متعین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بلف والا اور ریڈی والا دونوں ایکول ہو سکتے، کیسے ایکول ہو سکتے ہیں کامریڈ؟ ہو سکتے ہیں، ہاؤ از اٹ بی پوسیبل؟ اگر ایک صفائی والا خاتون ہو تو تمہارا ملک تباہ ہوگا۔ کیسے ایکول ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، ایک محنت کر کے بلف بناتا ہے، ایک محنت کر کے بلف ایک 24 گھنٹے بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہا ہوتا ہے، محنت نہیں کر رہا تھا۔ پوسیبل دونوں ہر بندے کی محنت ضروری ہے۔ یہاں تو کارل مارکس کی سب سے بڑی کنفیوژن ہے، یہ تو ہر بندہ اپنا محنت کر رہے اور مزدور کے بغیر یہ کوئی دنیا آباد نہیں ہو سکتی۔ ایک بات، مکان بناتا ہے مزدور، سنو، فیکٹری میں کپڑا بناتا ہے مزدور جو آپ نے پہنا ہے، جس مزدور نے کپڑا بنایا ہے یہاں اچھا کپڑا وہ اپنے بچے کو فیصل آباد میں نہیں پہنا سکتا ہے۔ چاول کے کھیتوں میں کام کرتا ہے مزدور، خوراک پیدا کرتا ہے مزدور، وہ اپنے بچوں کو اچھا چاول نہیں کھلا سکتا ہے، اچھا سبزی پیدا کرتا ہے، اچھا بکرے پالتا ہے، اچھا مٹن وہ اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا ہے۔ وہی سوال، وہی ہسپتال بناتا ہے، تو وہ نظام یہ جو عوامی ورکر پارٹی جو نظام دے رہی ہے وہی بتا رہا ہوں میں، عوامی ورکر پارٹی جو نظام اس لیے دے رہی ہے، نظام تو ریاست کے اندر ہوتا ہے، محنت ہر کوئی دے رہا ہے، نظام تو ریاست کے اندر ہوتا ہے، نظام بغیر ریاست ہم کا تو بھی ریاست نظام کے ہوتا ہے۔ بغیر ہیں، ہم انتظامی طور پہ ہیں، گلگت بلتستان انتظامی طور پہ ریاست کے بغیر ہے۔ نظام تو ریاستوں میں ہوتا ہے نا، جبکہ جو ہے نا آپ کا جو ریاست ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ریڈی والا، کون سی ریاست؟ جس میں آپ کی جو سوشلسٹ ریاست ہے جہاں پہ آپ سوشلزم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں ایکول ہوتا ہے، جو اسٹیو اتنا بڑا محنت کر کے اس نے اتنے بڑے چیزیں ڈسکور کیا دنیا کے اندر، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں گلا استاد اور جوب اسٹیو کو ایکول ہونا چاہیے۔ کیسے ایکول ہونا چاہیے؟ جوب اسٹیو کو آپ کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ دیکھو آپ پاگل کو لا کے پاگل ذہنی معذور کو لے جا کے آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ کرانا ہے، نہیں سنو، اس کو ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو ہسپتال میں لے جانا پڑتا ہے، اس کو خوشحالی کے لیے کرنا پڑتا ہے، کوئی پاگل ہو کے کاٹنا نہیں ہے، اس کو بھوکا نہیں رکھنا ہے، کاٹا بھی آپ کو مارنا نہیں ہے۔ سوشلسٹوں نے کاٹا ہے۔ کیا جوزف اسٹالن نے رشیا کے انقلاب کے اندر کتنے ایسے پاگلوں کو کاٹا کہ یہ ہماری جو ہے نا اس کی دھرتی کے اوپر بوجھ ہے؟ کیا جوزف اسٹالن نے نہیں کاٹا؟ میرے کوئی معلومات میں نہیں ہے، میں ریفرنس دوں گا کتابوں کو۔ جوزف اسٹالن وہی جناب والا بالکل جوزف اسٹالن سوشلسٹ نہیں ہے، جوزف اسٹالن کے انقلاب کے اندر کتنے لوگوں کو مروایا والا سر اس کے خلاف لکھی ہوئی تھیسس کو پڑھو گے آپ کی سوشلسٹ انقلاب کے اندر ابھی پوچھو، آپ کی اے سوشلسٹ آئی سے ابھی پوچھو، سوال کرو اے آئی سے ابھی سوال کرو کہ 5000 سال میں سب سے خوشحال ریاست لوگوں کو ڈیلیور کی ہو اور سب سے ڈیولپ جو اس دوران کی ہو وہ ریاست کا، ابھی اے آئی سے پوچھے، اس نے بتایا رشیا نہیں یو ایس ایس آر۔ رشیا اس نے بہت کم وہی بتا رہا ہوں ابھی پوری دنیا مل کر اس کی نظام کو رشیا کے اندر اس وقت ابھی جو ہے نا اے آئی ابھی کریں گے یہاں بیٹھ کے کہ جوزف اسٹالن نے اسی رشیا کے اندر کتنے لوگوں کو قتل کروایا ہے، اسی رشیا کے اندر اسی انقلاب کے لیے بوڑھے دھرتی کے اوپر بوجھ ہے، رشیا کے اوپر پوری دنیا نے جنگ مسلط کی تھی، پوری دنیا نے جنگ مسلط کی تھی اس کے اوپر، پوری دنیا نے جاپان، امریکہ، سارے ملا کے، نہیں ادھر ایک جمہوریت ہوتی ہے سوشلزم میں۔ کیسی جمہوریت ہوتی ہے سر؟ وہاں پارٹیز الگ ہوتے ہیں، جمہوریت ہوتی ہے، وہاں الیکشن ہوتے ہیں۔ رشیا میں کتنی پارٹیاں ہیں سر؟ ایگزیکٹ معلومات میرے پاس نہیں ہے۔ چائنا میں کتنی پارٹیاں ہیں؟ 17 پارٹیاں ہیں۔ چائنا میں جو چائنا کے بارے میں میرے پاس معلومات ہے، 17 پارٹیاں ہیں۔ چائنا کے اندر کیا سوشلسٹ پارٹی کے علاوہ کوئی بندہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ میرے معلومات میں تو نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو سوشلسٹ پارٹی کا ہونا ضروری ہے، آپ سوشلسٹ پارٹی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی پیپل پارٹی میں جا کے جماعت اسلامی والا ٹکٹ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے نا۔ اگر پیپل پارٹی حکومت میں ہے تو پیپل پارٹی کا امجد حسین ٹکٹ دے گا نا۔ اس طرح وہاں کمیونسٹ پارٹی کا کوئی ممبر ہے تو کمیونسٹ پارٹی سے لڑے گا، وہاں کمیونسٹ پارٹی کے خلاف کر سکتا ہے کوئی؟ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، پورے دھرنے ہوتے ہیں۔ نہیں سر، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں، پورے دھرنے ہیں، پورے جلسے وہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں خنزو کے اندر جو اس کا نام میں بھول چکا ہوں، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ سنو، خنزو کے اندر وہاں پہ مسلح پرتشدد کارروائیوں کا بنا ہے، اور ہم یہاں بھی کیا چائنا میں میڈیا آزاد ہے؟
کوئی یہاں بھی ہم پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہاں بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیموکریٹک ہو, پیسفل ہو, لافل اسمبلی ہو, جلسے ہو, ریلیاں ہو, پیسفل ہو. وہ تو کہیں بھی ہم پرتشدد واقعات کی نفی کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. کامریڈ, ایک سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہاں پہ جو ہے نا مذہبی معاشرہ ہے, یہ کوئی مانے یا نہ مانے, میں خود ایک سیکولر جو ہے نا مینٹلٹی کا حامی ہوں, سیکولرزم کا ہونا ضروری ہے, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی ہے, سیکولرزم کی ڈیفینیشن غلط کیا ہے. سیکولر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر مذہب کا احترام ہونا چاہیے اور ہر مذہب کو آزادی حاصل ہونا چاہیے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سوشلسٹ جو ہے نا وہ انقلاب یا سوشلسٹ پارٹی اس خطے کے اندر کامیاب ہو سکتی, کیونکہ سوشلزم کے اندر کوئی کسی مذہب کا تصور نہیں ہے, کہ خدا کا تصور بھی نہیں ہے. یہ آپ کی خام خیالی ہے. میں ریفرنس دوں گا سر, اگر آپ کارل مارکس کو مانتے ہو تو کارل مارکس جا کے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی میڈیا پہ ایون آصف زرداری اپنی ٹیم کے ساتھ چائنا میں جا کے مسجد میں نماز پڑھ رہا. دیکھو وہ تو مساجد ہے, سنو, سوشلزم میں مذہب کا اجازت ہے, مذہب کا تصور ہے. نہیں ہے سر, کیوں نہیں ہے؟ خدا کا تصور کوئی بھی چائنا میں کسی بھی مذہب کا تصور ہے, وہ تو ذاتی بندہ ہے. وہاں ریاست ان کے لیے آپ درخواست دیتے ہیں مجھے چرچ چاہیے, آپ درخواست دیتے ہیں مجھے مسجد چاہیے, لیکن وہاں کے سوشلزم میں کوئی خدا کا تصور نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے میں ریفرنس دوں گا سر, کارل مارکس کمیونزم کے اندر ہے. آپ دیکھو نا, ہم سوشلزم کی بات کر رہا ہوں, آپ سوال پہلے دونوں میں خدا کا تصور آپ نہیں. جناب والا تصور ہے, کیسے ہے سر؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک ذاتی طور پہ کوئی بندہ ایتھیسٹ ہو سکتا ہے, ایتھیزم میں خدا کا تصور نہیں ہے. ایتھیزم سوشلزم میں خدا کا نظام ہے. بالکل آپ نے کبھی نہیں سنا تو آپ آج سنو گے, آج نہیں سنا تو کوئی بات مجھ سے اگلی دفعہ سنو گے, اس سے اگلی دفعہ سنو گے. سنو, آپ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں, تو مجھ سے آپ نے سوال کیا ہے, آپ تھوڑا خاموش بھی رہیں. چلے میں تھوڑا صبر بھی کریں. میں ایک منٹ صبر کرتا ہوں. آگے جناب والا 1 منٹ صبر کر کے پھر آپ 10 منٹ صبر کروں گا. اس بات کو مجھے مطمئن کروائے کیا کمیونسٹ, یہ ایک جسٹ نظام ہے, کسی بھی خدا کو مانتا ہے. سوشلزم بالکل میں خود مانتا ہوں. جسٹ کمیونزم سنو نا, جسٹ یہ ایک نظام زندگی ہے, نظام معاشیت ہے, آپ کے کاروبار زندگی ہے, چلانے کے نظام کا نام ایک سوشلزم ہے, کمیونزم ہے. اس میں مذہب کا عمل دخل, مذہب کے عمل دخل کو سوشلسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ریاست کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر بندہ اپنا جس طرح سے پریکٹس کرتا ہے, جس طرح سے عبادت کرتا ہے, جس ترتیب میں رہتا ہے, اس کا پورا حق ہے وہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی عبادت کرے. آپ زبردستی کسی کو کرسچن بناؤ, زبردستی کسی کو جناب بدھ مت بناؤ, زبردستی کسی کو ہندو بناؤ, زبردستی کسی کو مسلمان بناؤ, ہر لوگوں کو قتل و غارت گری کیا جاتا ہے, اپنے نہیں ماننے والوں کو کاٹا جاتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ان چیزوں کو ریاست سے باہر رکھے, اور یہاں پہ لوگوں کو ایک پرامن سماج دینے کے لیے سوشلزم یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پرامن سماج دینے کے لیے عوامی ورکر پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب والا لوگوں کے لیے اپنے عقائد, اپنے عبادات کرنے دیں, لیکن ریاست کسی ایک گروپ کے ساتھ ہو کے, کسی فرد کے ساتھ ہو کے, ریاست کا بڑا جو آئے گا, کوئی بادشاہ آئے گا, ایک وقت نہیں سب بھی ہوتا تھا, بادشاہ جس مسلک کا ہے سارے رعایا اس مذہب میں جبرن لے جائے جاتے تھے, ان کو تھرے مارے جاتے تھے, ان کو پھانسیاں ہوتی تھی. اس لیے ایون کسی بھی ملک میں, مثال کے طور پر جہاں سوشلسٹ ملک ہے, وہاں جو کوئی سوشلسٹ ملک کون سے کامریڈ دنیا میں, یا چائنا پورا آپ سوشلسٹ سمجھتے ہیں؟ اس وقت وہ راستے میں ہے, سوشلزم کے سفر میں ہے, وہ مکمل نہیں ہے, سفر میں ہے. دوسرا اس وقت جو ہے کیوبا سوشلسٹ ہے, نارتھ کوریا سوشلسٹ ہے. نارتھ کوریا کی کیا حالت ہے سر اس وقت دنیا کے اندر؟ وہ جو نارتھ کوریا کے اندر, وہاں نہیں میں گیا, میں پڑھتا ہوں نا. کیا پڑھتے ہو, کس بات پڑھتے ہو؟ کیا نہیں پڑھتا ہوں سر, آپ کس کی بات پڑھتے ہو؟ نارتھ کوریا کے اندر کون سی ایسی فیسلٹی ہے جس کی وجہ سے نارتھ کوریا کی میں تعریف کون سا بھوکا سو رہا ہے, کون سا بغیر چھت کا ہے, کون سا اسٹوڈنٹ بغیر سکول کا ہے, مجھے بتاؤ کون سا بغیر صحت کا ہے. وتھ ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو سر, آپ جسٹر یہ سنیں, آپ سنیں جناب, آپ یہ جو آپ کا اتنا بڑا وبا آیا کورونا وائرس, جی اس میں نارتھ کوریا میں 6 اموات ہو گئی, پورا سسٹم کو سیٹ اپ کے ساتھ کیا. سنو, اب نارتھ کوریا میں کہانیاں کروں گا سر, آپ کے رونٹے کھڑے ہوں گے. چائنا میں آپ کسی کی سنی ہوئی پروپیگنڈا سے کچھ نہیں ہوتا ہے, پروپیگنڈے ہیں ان کے مخالف ہے. سنو, ایون چائنا کے اندر جو ہے اتنے بڑے ملک میں 150 کروڑ میں اس نے جناب والا 5000 لوگ مرے. ایون امریکہ جیسا اتنا بڑا امیر ملک, اس میں جناب والا ایون پاکستان, یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ فوت ہو گئے, اور جو ہے لاکھوں ملینز کے حساب سے لوگ اس وبا کے شکار ہو گئے. یہاں نظام نہیں ہے.
تو اس طرح سے ہندوستان میں جناب جو ہے ملینز کے حساب سے لوگ مرے، کوئی اس کو دفنانے کے لیے لوگ نہیں تھے وہ دنیا میں پوری دنیا میں، لیکن وہاں پہ آپ کیوبا میں اس میں ایک کیجویلٹی نہیں ہو گئی، کیوبا میں ایک کیجویلٹی نہیں ہو گئی کیوبا میں کورونا میں. کیوبا میں کوئی آتے جاتے نہیں ہے نا، جاتے بھی ہیں آپ سنیں نا، گاڑیوں سے. ہمارے یہاں چائنا میں گلگت بلتستان سے پاکستان سے اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں اسٹوڈنٹ، چائنا میں تو ہزاروں سوشلزم ہے ہی نہیں نا تقریباً. اسٹوڈنٹ ہے. کیوبا کے اندر گلگت بلتستان سے، پاکستان سے، پوری دنیا سے میڈیکل پڑھنے جا رہے ہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں یہاں سے، رشیا میں بھی جا رہے ہیں، ازبکستان بھی جا رہے ہیں، ہر جگہ میں جا رہے ہیں، ہر جگہ میں جا رہے ہیں. میں مانتا ہوں. تو مطلب آپ کہتے ہیں کوئی نہیں جاتے ہیں، تو جب میں جاتے ہیں کہتا ہوں تو اور بات لاتے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں سوال ایسا کیوبا میں کون سے ایسے شعبے بہتر ہے یا نارتھ کوریا میں جس میں دنیا کہیں کہ ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے. جیسے میں کہوں گا کہ جرمن کے اندر دنیا کی تعلیم، جرمن کی تعلیم دنیا میں مشہور ہے اس وقت، بہت اچھی تعلیم، بہت اچھی تعلیم. کیا کیوبا کی تعلیم اچھی ہے؟ کیا بالکل کیوبا کی اچھی تعلیم اچھی ہے؟ کیوبا کی تعلیم اچھی ہے، ریسرچ اچھی ہے. میں جرمن کی تعلیم ریسرچ اسرائیل کی اچھی ہے، نہیں کرتا، دنیا میں اسرائیل کی ریسرچ اچھی ہے، اس کی بھی اچھی ہے، اس میں کی بھی اچھی ہے. کیا اس لیول تک ہے آپ کی کیوبا کی جو سوشلسٹ ریاست ہے؟ اس سے بھی سنیں نارتھ کوریا میں اسرائیل آپ کے سارے مسلمان ممالک کو ڈراتا ہے، بالخصوص مڈل ایسٹ کو، امیر ممالک ہیں. اس دن کوریا کے نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے ایک دھمکی ماری کہ کل تک جو وہ خاتون تھی ڈکٹیٹر گریٹا، اس کو رہا نہیں کیا، اس کو رہا 24 گھنٹے میں نہیں کیا، تو پھر میں اور تو جانے. تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر وہ گریٹا رہا ہو گئے. اچھا وہ جو نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے نارتھ کوریا 500 بندے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، 500 بندے بھی لے کے گھومتا، عوام میں گھومتا ہے، وہ جناب والا وہ ایک رہنما ہے. اس نے اسرائیل کو، ایک بندے نے تھریٹ کیا، صبح وہ خاتون جو مسلمانوں کی حمایت میں گئی تھی وہ رہا ہو گئی. یہ جو کشتیاں لے کے گئے تھے وہ سارے تقریباً رہا ہو گئے سارے. وہ پہلے گرفتار ہو گئے تھے نا، بھی گرفتار یہ بعد میں گرفتار ہو گئے تھے نا، وہ پہلے. کامریڈ ہم ایک دن کسی دن موضوع پہ رکھیں گے، جیسے سوشلزم کے اوپر مختلف موضوع ہے، انویزیبل سے ہینڈ سے، اسی طرح جو ہے نا وہ سوشلزم کیا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے. یہ بڑا ڈیبیٹ موضوع ہے، بہت سارے ہمارے نوجوان اس چیز کو پڑھنا چاہ رہے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر کھل کے ڈیبیٹ ہو، لیکن یہاں پہ جو ہے نا ہاتھ پائی کی نوبت آئی. کامریڈ آپ جو ہے نا وہ تھوڑے جذبات میں آپ وہ سوالات نہیں کرتے ہیں، کسی سے سننے نہیں دیتے ہیں، وہ خود بولتے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا آپ آگے جب سوال کرتے ہیں، سوال اور تقریر میں فرق ہے. آپ سٹیج پہ جا کے جس طرح کوئی مقرر آگے 4 گھنٹے تقریر کرتے ہیں تو عوام سنتی ہے نا. چلو آپ سوال کے لیے مجھے بلایا ہے تو آپ کو ہمیں سننا پڑے گا. میں سوال کرتا ہوں کہ سوشلزم کیا ہے؟ کوئی 3 لفظوں میں کامریڈ بابا جان عام بندے کو سمجھائے کہ سوشلسٹ کیا ہے، یہ سوشلسٹ کیا چاہتے ہیں؟ سوشلزم ہر بندے کو مفت تعلیم، مفت صحت، اس کے رہائش کے لیے مکان، اس کے تمام مسائل، اس کے پروٹیکشن، سوشل پروٹیکشن، یہ سوشلزم چاہتا ہے. یہ سوشلزم ہے. دنیا کے جو ہے نا اور اس کے اپنے وسائل ہیں، وہ اس پہ خرچ ہونا چاہتا ہے. کتنے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں سوشلزم ہے؟ بہت سارے ممالک ہیں، وینزویلا ہے، بولویا ہے، کیوبا ہے، نارتھ کوریا ہے. کیا وہ خوشحال ہے؟ ہاں چلی ہے، خوشحال ہے. کس فیلڈ میں بھوکا کوئی نہیں سوتا ہے وہاں نارتھ کوریا میں. سنو، بھوکا کوئی نہیں سوتا ہے، بغیر کر کے کوئی نہیں ہے. باقی زیادہ ایک بندے کے پاس جناب والا اندر اتنے جناب والا کمرے ہیں، 2 بندے ہیں، میاں بیوی ہے، تو اس سے کیا ہے؟ اس کو ترقی ہے، بڑی بلڈنگ، وہ تو سماج کے اوپر بوجھ ہے نا. اب عرب کے اندر 6 بندے مل کے ایک اونٹ کھائیں گے، بچ گیا وہ پھینکیں گے، جناب غریب کو دیں گے نہیں. ڈویژن آف لیبر تھیوری ہے جو ہے، اس کے اوپر بات کریں گے جو کمیونزم کے اوپر ہے. تو اور کوئی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے شکوہ کیا ہے کہ آپ بولنے نہیں دے رہے ہو، کھل کے آپ بول سکتے ہیں اس پارٹ کے اوپر. ہم اور کیا بولیں گے؟ جو سوالات کیا میں نے اس کا جواب دیا. میں اضافی نہیں بولتا ہوں. سوال یہ ہے کہ سوشلزم میں میں نے جو جہاں تک اسٹڈی کی ہے کہ دنیا میں سوشلزم پرسپیکٹو کے اندر کوئی مذہب کا تصور نہیں ہے. یہ اس کا جواب آیا، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں آپ. کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اس کا آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس سوال کا جواب میں نے اس کا جواب دیا، کلیئر جواب دیا. کیا جواب دیا ہے؟ میں بالکل جواب دیا، ادھر ہی جواب دیا. آپ ریپیٹ کر کے آن کریں. ابھی آن کریں. سوال کا جواب دیا، جواب دیا. ہر مذہب کے لیے آزادی ہے. سوشلزم میں ہر مذہب کے لیے آزادی ہے. ہر مذہب کو اپنے عبادات کرنے کا پورا حق رکھتا ہے. یہ عوامی ورکر پارٹی کہتی ہے، یہ سوشلسٹ نظریہ کہتا ہے. ہم نے ابھی جو آپریشن سندور اور اس طرح جو کوئی ہندوستانی کی جو دھمکی کی بات کی، اور ان کی دھمکی کی ہم مذمت کرتے ہیں.
اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں گلگت بلتستان، کرگل، لداخ اور کشمیر میں ان کی جنگ غیر قانونی ہے. ہمارے خطے کے لوگوں کو یہ اپنے مفاد میں اسلام آباد اور دلی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم اس خطے کے اندر کسی بھی پروکسی وار کی مذمت کرتے ہیں اور یہ مذمت کرتے رہیں گے. یہ خطہ ہمارا ہے اور یہ یہاں کے باسیوں کا ہے اور یہ کوئی دلی والوں کا نہیں ہے، کوئی اسلام آباد والوں کا نہیں ہے، کوئی بیجنگ والوں کا نہیں ہے. ناظرین، آپ لوگوں نے سنا. پھر کسی موضوع پہ ہم بات کریں گے. سوشلزم، کیپٹلزم، دنیا میں دو ایسے نظریات ہیں جس کے وجہ سے دو بڑے بلاک بن گئے دنیا کے اندر. یہ کوئی معمولی ایشو نہیں، بہت بڑا ایشو ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سوشلسٹ تحریکیں ہیں یا جہاں پہ بھی سوشلزم ہے، وہ ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں. دنیا میں ایکویلٹی ہاؤ از اٹ بی پاسبل؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا ایک بندہ محنت کر رہا ہے، ایک بلب بنا رہا ہے، ایک چاول بیچ رہا ہے، تو وہ بلب بنانے والا جو ہے نا وہ محنت، اس کو محنت کا پھل ملنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. اور کیپٹلزم اس وقت دنیا کے اوپر حاوی ہے. پھر کسی دن انشاءاللہ اس موضوع پہ بات ہوگی. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.